بیچاری عورت کو جو ایک نکاح کے حسین بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اس کو قتل کر دینا اور بے دردی کے ساتھ قتل کرنا اور اس کے بھائی کا قتل کرنا، یہ جرم عظیم ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یہ اسلام نہیں، اور اس غیرت کا اسلام ہمیں کبھی نہیں کہتا، اور یہ غیرت نہیں، بے غیرتی کا پیش خیمہ ہے۔ نتائج اس کے انتہائی بھیانک نکلتے ہیں۔ جب تم سوچتے بھی نہیں ہو کسی نوجوان بہن کے بارے میں، اس بیچاری نے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے تو سوچنا ہے۔ اگر ایک شرعی طریقے سے معاملات طے ہو گئے ہیں اور 1.5 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں، اب اس کی تذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ ایسا بھاری جرم ہے، ساری انسانیت پر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی یہ جرم باقی رہے۔ عجیب بات ہے، اور اس کا نام دیتے ہیں غیرت۔ بے غیرت ہو، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، اس کو غیرت نہیں کہتے۔ تم اسلام کے دین کے دشمن ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام کبھی اس قسم کی شدت اور قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام منع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عاقلہ بالغہ عورت پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں کہ بڑے کے کہنے پر نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا، ہو جائے گا۔ اگر وہ نکاح کرتی ہے اس کا نکاح ہو جائے گا، وہ خود با اختیار شریعت نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور اس معاملے میں اگر تمہیں غیرت آتی ہے تو پھر مرد نوجوان لڑکوں کو بھی پھر قتل کر دو نا۔ پھر بے حیائی اور عیاشی میں مبتلا ہیں، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنا ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، شرابیں پیتے ہیں، بد کرداری میں مبتلا ہیں، وہ تمہارے بیٹے ہیں، وہ تمہارے لخت جگر ہیں، وہ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اور اگر بیچاری عورت نے اور وہ بھی شرعی طریقے سے کوئی کام کر لیا ہے تو جرم کیا ہے اس کا؟ وہ قتل کی مستحق ٹھہری۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کو قتل کرو، سمجھاؤ، تربیت کرو اپنی نسل کی، کبھی بھی اس جیسا اقدام نہ کریں۔ اور ذاتی انا، ضد، گھمنڈ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی اس کے بارے میں نہیں کہا، وہ تو بے حد مہربان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک مبارک دعا ایسی ہے جس کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 118 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، اور اس مبارک دعا کے بڑے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ ہمارے اکابر علماء نے فرمایا ہے، آپ اس دعا کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی اونچائی سے پہنچی ہے۔ دعائیں جتنی بھی ہیں وہ بہت اونچی ہیں، تو یہ دعا کتنی اونچائی سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کھلی آنکھوں اللہ کی رحمتوں اور برکات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس دعا کو اپنا ورد بناؤ، اپنا وظیفہ بناؤ، اپنے عمل میں شامل کرو۔ تو برادران عزیز، اللہ کی مدد اور رحمت اور نصرت دعاؤں کے ساتھ بھی اور پختہ عزائم کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ایک آدمی عزم مصمم نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک جہاز ہے، وہ کشش ثقل سے نکل ہی نہیں رہا۔ کشش ثقل کیا؟ یعنی جب وہ زمین سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنا پورا زور لگانا پڑتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، جتنی اونچا جاتا ہے اتنی زور کم لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو اس ماحول میں پڑا ہوا ہے اور اس ماحول اور معاشرے کی گندگیوں سے آلود ہے، وہ گناہوں سے نکلنے کا کوئی پختہ عزم نہیں رکھتا، تو اللہ کی رحمتوں اور برکات کا مشاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد اور نصرت کا جو وعدہ ہے وہ جزوی اسلام پر نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ پورے دین پر عمل کرنے کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں،
نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ماتھے پر محراب ہے، لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اسلام لانا ضروری۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو۔ عزم مصمم کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اور روحانیت، یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ یہود اور نصارہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ بڑے عقل و دانش کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر اور ماہر طبیب آج تک وہ بھی ششدر اور حیران ہیں اس معاملے میں کہ روح ہے کیا چیز۔ ہاں روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح رب العالمین کے امر کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ روح اللہ رب العزت نے خود پھونکی ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ روح کیا چیز ہے۔ روح کو جب غذا ملے گی تو معلوم ہوگا کہ روح اور قرآن ایک جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ روحانیت انسان کی مضبوط ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی اور ہماری ترقی کو اللہ نے روحانیت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، مادیت کے ساتھ نہیں۔ مادیت کے اعتبار سے آپ چاند پر بھی پہنچ جائیں، اللہ کا فیصلہ اگر آپ کے خلاف ہے تو ذلت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، ذلیل ہو کر رہو گے۔ ہاں روحانیت جب پاور میں آئے گی، روحانیت مضبوط ہوگی، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے روحانیت ہوگی، روحانی پاور ہوگی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے اعتبار سے بھی ان کو ایک منصب عطا فرمایا ہے نا، کہ دجال کے مقابلے میں آئیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں سے بیعت لے رہے ہوں گے، ملک شام سے ان کے دشمن ایک قافلہ بھیجیں گے، ایک لشکر روانہ کریں گے جو کہ بیت اللہ شریف اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف نکلے گا۔ وہاں سے روانہ ہوا، جوں قریب آتے گئے ادھر روحانیت بھی اپنا اثر دکھانا شروع ہو گئی۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اثر کرتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر ابھی دیر ہوتا تھا تو حضور کا اثر پڑ جاتا تھا وہاں تک۔ یہ کیا تھا؟ روحانیت۔ دشمن مغلوب ہونا شروع ہو جاتے تھے اور میدان چھوڑنا، اکھاڑا چھوڑنا شروع ہو جاتے تھے، بھاگ جاتے میدان چھوڑ کے۔ شیطان ان کو لے بھی آتا تو پھر وہی شیطان کہتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں جا رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ آسمانی مخلوق نظر آتی تھی۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام کے خلاف وہ لشکر روانہ ہوگا، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچیں گے اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے کہ میرے نیک بندے تک ان کو نہ پہنچنے دیں، زمین منہ کھولے گی اور وہیں ختم ہو جائیں گے، زمین میں دھس جائیں گے۔ یہ روحانی پاور کی بات ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیتے ہیں، یاد رکھیں آپ کے بے دین دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا، قوت فکر ان کی مفلوج ہو جائے گی، جو آپ کے لیے بری تدابیر، مکر اور سازشیں کرتے ہیں۔ اور پختہ عزائم کے ساتھ بھی جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، دل و دماغ کی حفاظت کرنی ہے اور روحانیت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ پختہ عزم کے ساتھ ڈٹ کر جب کھڑے ہو جائیں گے، یہ اظہار ہے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرما دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو سفیان
اور ابو جہل کے قافلے نے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا صحابہ کرام کے سامنے اپنے تفکر کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سانس سانس پر جان قربان کرنے کو تیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی صحابی جو ہے وہ اس معاملے میں بات کرے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایسی تقریر ارشاد فرمائی اور اس میں اپنے عزم کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی ہمیں جانے کا حکم فرمائیں گے ہم جائیں گے، ہم جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، اور ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا رب جائے، تو جا کے لڑ لو دشمن کے ساتھ، ہم تو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو فَاسْتَنَارَ وَجْهُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا، خوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام کو فرمایا جب حضرت مقداد نے اپنے عزم کا اپنا عزم دکھایا ہے اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ گفتگو فرمائی، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آسمان سے اللہ کی مدد اور نصرت کے فرشتے اتر پڑے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں غیرت۔ یہ کوئی غیرت نہیں ہے جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک عاقلہ بالغہ عورت ہے، اس پر شریعت نے کسی کو ولایت اجبار نہیں دی کہ اس پر جبر کرے، اس کو مجبور کرے۔ بیچاری عورت کو جو ایک نکاح کے حسین بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اس کو قتل کر دینا اور بے دردی کے ساتھ قتل کرنا اور اس کے بھائی کا قتل کرنا، یہ جرم عظیم ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، یہ اسلام نہیں، اور اس غیرت کا اسلام ہمیں کبھی نہیں کہتا، اور یہ غیرت نہیں بے غیرتی کا پیش خیمہ ہے۔ نتائج اس کے انتہائی بھیانک نکلتے ہیں۔ جب تم سوچتے بھی نہیں ہو کسی نوجوان بہن کے بارے میں، اس بیچاری نے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے تو سوچنا ہے۔ اگر ایک شرعی طریقے سے معاملات طے ہو گئے ہیں اور 1.5 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں، اب اس کی تذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ ایسا بھاری جرم ہے، ساری انسانیت پر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی یہ جرم باقی رہے۔ عجیب بات ہے، اور اس کا نام دیتے ہیں غیرت۔ بے غیرت ہو، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، اس کو غیرت نہیں کہتے۔ تم اسلام کے دین کے دشمن ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام کبھی اس قسم کی شدت اور قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عاقلہ بالغہ عورت پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں کہ بڑے کے کہنے پر نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا، ہو جائے گا۔ اگر وہ نکاح کرتی ہے اس کا نکاح ہو جائے گا، وہ خود با اختیار شریعت نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور اس معاملے میں اگر تمہیں غیرت آتی ہے تو پھر مرد نوجوان لڑکوں کو بھی پھر قتل کر دو نا، پھر بے حیائی اور عیاشی میں مبتلا ہیں، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنا ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، شرابیں پیتے ہیں، بد کرداری میں مبتلا ہیں، وہ تمہارے بیٹے ہیں، وہ تمہارے لخت جگر ہیں، وہ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور اگر بیچاری عورت نے اور وہ بھی شرعی طریقے سے کوئی کام کر لیا ہے تو جرم کیا ہے اس، وہ قتل کی مستحق ٹھہری۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کو قتل کرو، سمجھاؤ، تربیت کرو اپنی نسل کی، کبھی بھی اس جیسا اقدام نہ کریں۔ اور ذاتی انا، ضد، گھمنڈ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے کبھی اس کے بارے میں نہیں کہا، وہ تو بے حد مہربان ہیں۔ تو ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔
اللہ پاک ہماری اس بہن کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے پہلے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ لے بندہ، پھر اس کے بعد 118 بار یہ دعا پڑھے، اور آخر میں ایک جملہ آ رہا ہے وہاں رک جائے، رک کر اپنی حاجت کا، اپنی ضرورت کا، اپنے مشکل معاملات کا وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرے، عاجزی اور تضرع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ اللہ یہ میرے کام ہیں، ان کو آسان فرما دے، اور میری یہ مشکلات ہیں، یہ اڑے ہوئے مسائل ہیں، ان کو حل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک حل کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفع قدری ویسر امری واشرح صدری یا من ہوا کافہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام میم الف لام میم صاد الف لام میم را الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یسر الہیبت والقدرہ والجبروت والعظمہ اجعلنی من عبادک المتقین واہل طاعتک المحبین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ من عبادک المتقین واہل طاعتک المحبین، یہاں خاموش ہو کے پھر اپنی حاجات کا اظہار کرے، پھر اس کے بعد پڑھے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک اس دعا کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ الجھے ہوئے مسائل کو پروردگار عالم اپنے فضل سے سلجھا دیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ پاک تمام تر مسائل پوری امت مسلمہ کے حل فرمائے، اور مظلوم مسلمانوں کی اللہ پاک مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔